یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقال اللہ تعالی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں 7واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کا نام رجب المرجب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ حرمت والے کا مطلب یہ ہے کہ قابل احترام بنایا۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے، جن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم مسلسل ہیں، اور ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اس وقت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ کون سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان 4 مہینوں کو واضح فرمایا کہ یہ 4 مہینے کیا ہیں، قابل احترام ہیں۔ اس بات سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کو بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا اور ذریعہ لینا پڑے گا، اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ بہرحال یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں کوئی خاص کام تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص نماز پڑھی جاتی ہو، یا کوئی خاص روزے رکھے جاتے ہوں، یا کوئی اور عبادت انجام دی جاتی ہو۔ بہرحال بس اس مہینے کا ادب اور احترام دیگر دوسرے مہینوں کے کچھ زیادہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ محرم کے موقع پر بتلایا تھا کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ اور فساد کرنا اور برائیاں انجام دینا جس طرح سے دیگر دنوں میں برا ہے، اس سے کہیں گنا ان دنوں کے اندر یہ چیزیں کیا ہیں، بری ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر جو کوئی برائی انجام دی جاتی ہے، ان مہینوں میں جو کوئی گناہ انجام دیا جاتا ہے، اس کا وبال اور اس کا گناہ دیگر مہینوں کی اور دیگر دنوں کی بنسبت کیا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان مہینوں کا کیا کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، ان کی عظمت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حالانکہ رجب المرجب کے مہینے کو لوگوں نے خرافات کا، بدعات کا، رسومات کا مہینہ بھی سمجھا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کنڈوں کی رسم ہوئی نا، لوگوں نے کنڈوں کی رسم کو انجام دیا کہ بھئی اس مہینے کے اندر حضرت امام جعفر کے نام پر کیا کیا جائے، ان کا نیاز کیا جائے، ان کی فاتحہ خوانی کی جائے۔ بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں تو آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے سے ایک تاریخی واقعہ جڑا ہوا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ۔ معراج کے واقعے میں ویسے تو علماء کے درمیان کافی اختلاف ہے کہ کس سال کے اندر معراج ہوئی، کس مہینے کے اندر معراج ہوئی، کس تاریخ کے اندر معراج ہوئی، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور تاریخ کا نہایت عظیم الشان واقعہ ہے معراج کا واقعہ، اور اس واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ دلجوئی فرمائی، آپ کو تسلی دی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پریشانیوں، مسلسل آزمائشوں اور مسلسل حالات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب میں بلایا، اپنے قرب سے نوازا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت اور جہنم کو دکھلایا، اور نیک لوگوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا، اور بد لوگوں کے عذاب کا اور ان کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دکھلایا۔ اور سب سے اہم بات، اللہ رب العزت نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی عظیم الشان اہم عبادت سے نوازا۔ تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بلا کر کے کیا دی؟ نماز دی۔ 5 نمازی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی۔ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز صرف اسی امت پر فرض نہیں فرمائی، بلکہ پہلے کی امتوں پر بھی کیا رہی ہے؟ فرض رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی وجہ بیان فرمائی تاکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل۔ کہ اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دیجئے اور میری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنا دیجئے۔ اور اس کے اوپر عمل یہ کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ماننے والے لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے، ان کو نماز کی تاکید کر دے کہ بھئی آپ کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا فریضہ دیا۔ جب آپ اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے جاتے، ان کو سمجھاتے کہ بھئی یہ بت پرستی چھوڑ دو، یہ شرک پرستی چھوڑ دو، تو ان کی قوم ان کو طعنہ دیتی، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ آپ کی نماز آپ کو اس بات کا حکم کرتی ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن معبودوں کی عبادت ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی؟ نماز دی تھی۔ اسی طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس کا حکم دیا؟ نماز کا حکم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ وہ کھڑے ہو کر کے محراب کے اندر کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب شیر خارگی کے دور میں آپ چھوٹے سے بچے تھے، لوگوں نے ان کی والدہ پر تہمت لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی وقت میں کم عمری میں، جو دودھ پیتا بچہ بولتا ہے کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بولنے کے قابل بنایا۔ جب آپ نے لوگوں سے بات چیت کری تو اس میں فرمایا انی عبد اللہ، کہ میں کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی جائے گی اور نبی بنایا جائے گا، وجعلنی نبیّا۔ انہی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اوصانی بالصلاۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ تو ان ساری باتوں سے اور انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات سے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نماز ایسی عظیم الشان اور ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کی امتوں میں بھی جاری رکھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے بعد ہی نماز کو فرض کیا، معراج کے واقعے سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، بلکہ معراج کے واقعے سے پہلے بھی کیا تھی؟ نماز فرض تھی۔ اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ دو وقت کی نماز، دو رکعت، 2 وقت کی نماز جو ہے نا تھی، طلوع آفتاب سے پہلے 2 رکعت اور غروب آفتاب سے پہلے 2 رکعت، رکعتین قبل الغداۃ و رکعتین قبل العشی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے سے پہلے بھی کیا کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھا کرتے تھے۔ معراج کے واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کو کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔ پہلے کی امتوں پر کتنی نمازیں تھیں، رکعتیں کتنی تھیں، نماز کی کیا کنڈیشن تھی، کیا ہیبت تھی، اس سے ہمیں کوئی ابھی سروکار نہیں ہے۔ بہرحال اتنا تو ہے کہ پہلے کی امتوں پر عشاء کی نماز فرض نہیں تھی۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا دی ہے؟ عشاء کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازوں کو کیا کر دیا؟ فرض کر دیا۔
معراج کی اگلی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں پڑھ کر کے بتلائیں اور سکھلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا کیا؟ سیکھا۔ تو ان ساری باتوں سے بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ یہ عظیم الشان تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر کے اور اپنے پاس بلا کر کے اپنے قرب سے نواز کر کے یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر کے اس امت کے لیے لائے، جس کے اندر ہم غفلت اور لاپرواہی سے کیا لے رہے ہیں؟ کام لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک قائم ہے نماز میں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک قائم ہے نماز میں۔ دیکھو ہم ٹھنڈک کن چیزوں سے محسوس کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو سکون فراہم کائے سے کیا جاتا ہے؟ بھئی میرے بچے ہوں، ہونہار ہوں، ہوشیار ہوں، سمجھدار ہوں، کمانے والے ہوں، اچھی آمد میری ہو، دکان میری اچھی چلتی ہو، کاروبار اچھا چلتا ہو، تو اس سے انسان خوشی محسوس کرتا ہے نا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کائے سے محسوس کر رہا ہے؟ نماز سے۔ کائے سے محسوس کر رہا ہے؟ نماز سے۔ لہٰذا ہر مومن شخص کو یہ چاہیے کہ وہ نماز کا کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس نماز جیسی عبادت کو بے انتہا خوبیوں سے نوازا ہے۔ دوسری عبادتوں اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان احکامات کی بنسبت اس نماز کی خصوصیت کچھ الگ ہی ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہر وہ شخص جو کہ ہوش و حواس کے اندر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، جو بھی مرد اور عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے فریضے کو اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ دوسری نمازوں میں ایسا نہیں، دوسری عبادتوں میں ایسا نہیں ہے۔ دوسری عبادتوں میں کیا ہے؟ فرض کریں کہ ہم روزے کی عبادت ہے تو روزہ صحت مند پر فرض ہے، بیمار پر فرض نہیں ہے۔ روزہ مقیم پر فرض ہے، یعنی کہ جو اپنے وطن میں ہو، اپنی جگہ پر قیام کر رہا ہو، مسافر پر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسافر روزہ رکھے تو اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں ہے۔ قربانی ہے، قربانی صاحب استطاعت پر ہے، غریب پر نہیں ہے۔ حج ہے، صاحب استطاعت پر ہے، تندرست پر ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت نہ ہو اور تندرست نہ ہو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد ہے، اگر کسی علاقے میں جہاد فرض ہو جائے تو وہاں کے مردوں پر جہاد فرض ہے، بچوں پر اور عورتوں پر نہیں ہے۔ لیکن نماز مقیم پر بھی فرض ہے، مسافر پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، صحت مند پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے۔ اور دیکھو اس نماز کی ایک خصوصیت اور ہے، نماز کے علاوہ جو عبادتیں ہیں نا وہ یا تو ہیں ہی نہیں یا مکمل ہیں، ان میں سمجھوتوں سے کام نہیں چلتا ہے۔ جیسے روزہ ہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ بھائی میں روزہ ظہر کی نماز تک کمپلیٹ کر لوں، غروب آفتاب تک روزے کا انتظار نہ کروں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو روزہ پورا کہاں تک کمپلیٹ کرنا پڑے گا؟ غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کی اذان تک۔ اسی طرح حج ہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ بھائی میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ مکہ مکرمہ تک پہنچ جاؤں، کعبۃ اللہ تک پہنچ جاؤں، لہٰذا میں جدہ سے واپس آ جاؤں، اتنی میرے پاس استطاعت ہے تو میں جدہ ہو کر کے کیا ہو جاؤں؟ واپس ہو جاؤں۔ ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ مکمل کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ مت جاؤ۔ کوئی شخص بیمار ہے، وہ یہ کوشش کر لے کہ میں مکہ چلا جاؤں اور وہاں جا کر کے بیماری کی وجہ سے میں عرفات کے میدان تک نہ پہنچ سکوں یا طواف نہ کر سکوں، ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کو یہ کام انجام دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے کوئی شخص صاحب نصاب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن فی الحال اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس کو زکوٰۃ بن رہی ہو، تو وہ یہ چاہے کہ جتنا مال میرے پاس ہے اس کے حساب سے میں کیا کر دوں؟ زکوٰۃ نکال دوں۔ نہیں نکال سکتا۔ جب شریعت نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہی نہیں تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ آپ اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی میں کیا کر لوں،
آدھی زکات دے دوں جتنا مال میرے پاس میں موجود ہے. یا تو کرنا پورا ہے یا سیدھے سے نہیں کرنا ہے. پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس قابل ہو کہ انجام دے سکتے ہو تو پورا دو, اگر اس قابل نہیں ہو تو سرے سے وہ چیز آپ کے ذمہ لازم ہی نہیں ہوتی. نماز کی شان کچھ الگ ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے, قیام فرض ہے, کھڑا ہونا فرض ہے, لیکن آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ بیٹھ کر کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دے دی؟ گنجائش دے دی. بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے, آپ بہت زیادہ بیمار ہیں, آپ لیٹ کر کے پڑھیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ لیٹ کر کے پڑھیں. آپ سفر کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سفر کی حالت میں آپ کی نماز عادی کر دی ہے. عادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو آپ کو کتنی پڑھنا ہے؟ 2 پڑھنا ہے. اور جو 2 ہیں ان کو 2 ہی پڑھنا ہے, جو 3 ہیں ان کو بھی 3 ہی پڑھنا ہے, اور وتر کو بھی پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رخصت سفر کی حالت میں دے دی. تو نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے, بلکہ نماز کو ہر حال میں آپ کو انجام دینا ہے. اور نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں, شریعت کا یہ ضابطہ ہے اور یہ قانون ہے کہ نابالغ پر شریعت کسی بات کا اس کو نابالغ کو پابند نہیں بناتی ہے. اس کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی ہے, شریعت کے احکامات فرض نہیں ہوتے. لیکن نماز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو نماز کا حکم کرو, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرو, اس کو ڈانٹو, ہلکی پھلکی اس کی پٹائی اگر کرنے کی ضرورت پڑے تو پٹائی بھی کرو. کیوں؟ اگرچہ اس بچے پر نماز فرض نہیں ہے, لیکن شریعت کی منشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ ابھی سے اس کو نماز کا عادی بنایا جائے اور نماز کا پابند بنایا جائے, تاکہ جب تک یہ بلوغ کی حد تک پہنچے تو یہ نماز کا کیا بن جائے؟ پابند بن جائے. اتنی اہمیت کو نماز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے بچوں کے لیے تاکید فرمائی کہ ان کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا جائے, اور 10 سال پر نماز چھوڑنے کی صورت میں ان کی کیا کی جائے؟ پٹائی کی. کتنا محتم بالشان فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور کتنا عظیم فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے. ساری کامیابیوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے اندر رکھا ہے. ہم کامیابی کائے میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ جاب میں ڈھونڈ رہے ہیں, ملازمت میں ڈھونڈ رہے ہیں, نوکریوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, مزدوری میں ڈھونڈ رہے ہیں, دکان میں ڈھونڈ رہے ہیں, کاروبار میں ڈھونڈ رہے ہیں, تجارت اور بزنس میں ڈھونڈ رہے ہیں. قسم اللہ کی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری کامیابیاں ہر 5 وقت میں مؤذن مسجدوں میں پکار کر کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی قائم ہے نماز میں. آج ہماری مسجدوں کی نمازیوں کا حال دیکھو آپ. 2% نمازی بھی ہماری مسجدوں میں نہیں ہیں. کتنے فیصد؟ 2%. اور ہم نعرے لگا رہے ہیں پرچم بلند کرنے کے, انقلاب کے نعرے لگا رہے ہیں ہم. انقلاب نہیں آ سکتا. اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے اور اپنی نسلوں میں انقلاب لانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کیا لانا پڑے گا؟ انقلاب لانا پڑے گا. اور انقلاب یہ لانا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بنانا پڑے گا. کتنا بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. طواف جیسی عبادت مکۃ المکرمہ میں جو کعبۃ اللہ ہے, اس کا جو طواف کیا جاتا ہے, اس کے ارد گرد جو پھیرے لگائے جاتے ہیں, چکر لگائے جاتے ہیں, 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے. لیکن نماز ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ نماز کی صورت میں کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا ہو جاتا ہے؟ موقوف. پھر وہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ نماز پڑھنا. میں نے بھی جو باتیں بتلائیں ان سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے نماز, اور جس کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ سرسری سمجھ لیا, ہلکا پھلکا سمجھ لیا. ہم نے صرف مسجدوں کو عالی شان بنانے کو کیا سمجھ لیا؟ دین سمجھ لیا. مسجدیں ماشاءاللہ ہماری کہاں ہیں؟ ساری عالی شان ہیں, ایک سے ایک مساجد ہیں. مقابلے میں مسجدیں بنائی جاتی کہ اچھا اس مسجد میں اتنے پیسے کا خرچ آیا تو ہم جو مسجد بنائیں گے اس میں اتنے پیسے کا خرچ آئے گا, ہم اس میں ٹائلز ایسے لگائیں گے, ہم اس میں سنگ مرمر ایسا لگائیں گے, اس کے ٹوائلٹ باتھ روم ایسے ہوں گے, اس میں اے سی بھی ہوگی, اور اس میں یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا, فلاں ہوگا, ڈھیکا ہوگا. لیکن ہم نے آج تک نمازیوں کی اور مسجد کی آبادی کی فکر نہیں کی. دیکھو فرد سے افراد بنتے ہیں اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے. ہر فرد کو اپنے ذمے یہ ذمہ داری لینا پڑے گی کہ مجھے کیا بننا ہے؟ کامیاب انسان بننا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہو چکے. کون سے ایمان والے؟
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. تو ہم نماز پڑھیں گے تو خشوع خضوع آئے گا نا، جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو خشوع خضوع آئے گا کہاں سے؟ اور جب خشوع خضوع نہیں آئے گا تو ہماری نماز بھی نہیں، اور جب نماز بھی نہیں تو ایسی صورت میں ہم کامیاب بھی نہیں. کامیابی قائم میں رکھی اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی. ہماری مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں کے اعتبار سے ہمارے جذبات اتنے زبردست ہیں کہ ہم راتوں رات مساجد کو کیا کر دیتے ہیں؟ تعمیر کر دیتے ہیں، اور اسی کو پورا دین سمجھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک مسجد کا نام مسجد شبھر، سنا ہے تم آپ میں سے کسی نے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک رات میں بنائی جانے والی مسجد. لاہور شہر کے اندر یہ مسجد ہے، شاہ عالم بازار میں. اس مسجد کی تاریخ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پر کچھ کیس چلا مسلم اور اپوزٹ لوگوں کا. وہ کہہ رہے تھے یہ ہماری جگہ ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ ہماری جگہ ہے. تو اس مسجد کا جو کیس لڑ رہے تھے وکیل، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم ایک کنڈیشن میں یہ کیس جیت سکتے ہیں کہ جب صبح تک یہ مسجد یہاں پر کیا ہو جائے؟ قائم ہو جائے. پورے شہر کے مرد اور عورتوں نے سارا اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، رات بھر پانی لائے اور مرد آئے اور راتوں رات مسجد کو کیا کر دیا؟ تعمیر کر دیا. جب راتوں رات فجر کے وقت میں وہ مسجد تعمیر ہو گئی تو اس مسجد کا نام کیا رکھا؟ مسجد شبھر، یعنی رات بھر میں بنائی جانے والی مسجد. تیسرے دن جب اس مسجد کے اندر علامہ اقبال کا آنا ہوا تو آپ نے یہ شعر کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من پرانا پاپی نکلا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. غور کرو شعر میں، ایمان کی حرارت نے ایسا ابھارا اور ایسا جذبہ پیدا کیا کہ رات بھر میں مسجد کو کیا کر دیا؟ تعمیر کر دیا. لیکن من اتنا پرانا پاپی ہے کہ آج تک نمازی نہیں بن پا رہا ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس پرانے من کو جو کہ پاپی بن چکا ہے اور اس من کے اندر جو ہے نا میل کچل آ چکا ہے اور برائیاں اکٹھی ہو چکی ہیں، اس من کو کلیئر کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کیا کریں؟ فارغ کریں. جس اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم زندگی ہمیں دی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی سے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہماری ہے، ہم جیسے چاہیں اس کو کیا کر لیں؟ گزار لیں. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. نہیں ہوتا ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. نہیں میرے یار، پڑھنا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہمارے پاس میں ہے. اس امانت کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ادا کرنا پڑے گا. آپ غور کریں، تصور کریں کہ جب انسان ایک مؤذن کی ندا پر اور اس کی پکار پر مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کنڈیشن پہ تو غور کریں. ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں. نماز پڑھنے میں جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم یہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں جو ہے نا غیر اللہ کی نفی کر رہا ہوں اور شرک کی نفی کر رہا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ کسی شاہی دربار میں کوئی انسان کھڑا ہوا ہوتا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار سے بڑا شاہی دربار کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے سامنے اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے لوگ درباروں میں جا کر کے بادشاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. اس کی کبریائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اس کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی سر بسجود ہوتے ہیں، کبھی اپنی پیشانی کو اس کے سامنے خاک آلود کرتے ہیں اور رگڑتے ہیں اور اس کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. اور اس کی پاکی بیان کر کے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے واپس سے کھڑا کرتے ہیں. گویا کہ انسان کا سارا بدن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے. اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو ہے نا تر ہے. اس کے اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کے حکموں کے کیا بن رہے ہیں؟ پابند بن رہے ہیں. ساری وہی کنڈیشن انسان انجام دے رہا ہے جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھلائی. اسی لیے تو فرمایا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک قائم ہے. اور آخر وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا، آپ نے 2 وصیتیں بہت اہم فرمائی کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. جو لوگ آپ کی ماتحتی میں رہتے ہیں
چاہے وہ جو بھی ہوں، ان کے ساتھ کچھ بھی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور نماز کی کیا کرنا؟ پابندی کرنا۔ آخر وقت میں بتائیں، ہمارا کوئی آخری وقت میں اگر کوئی شخص وصیت کرے تو ہم اس کی وصیت کو کتنا اہم سمجھتے ہیں، بلکہ فرض عین کے درجے میں سمجھتے ہیں کہ نہیں، میرے ابا نے آخر وقت میں یہ وصیت کی تھی، مجھے اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے، چاہے مجھے اپنی جان بیچنا پڑے، مجھے اپنا سب کچھ بیچنا پڑے، لیکن میرے ابا کی وصیت کو میں کیا کروں گا؟ پوری کروں گا۔ ان کی آخری تمنا تھی۔ ہم بعض وہ رشتے جو ہمارے بڑے کر کے جا چکے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لیے انجام دے دیتے ہیں ان رشتوں کو کہ میرے دادا کی یہ تمنا تھی کہ فلاں جگہ پر کیا کرنا؟ رشتہ کرنا۔ میرے دادا یہ کہہ کر کے گئے تھے، لہٰذا ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ رشتہ کریں گے۔ میرے والد یہ کہہ کر کے گئے تھے، میری والدہ یہ کہہ کر کے گئی تھی۔ بتائیں، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشفق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محسن کون ہو سکتا ہے؟ آپ آخر وقت میں وصیت کر رہے ہیں میری امت نماز کو کیا کرنا؟ لازم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ نہیں کر رہے ہیں ہمیں کتنا عشق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم نے عشق صرف جو ہے ربیع الاول کے اندر سمجھ لیا ہے کہ آپ کا میلاد منا لینا، آپ کے جلوس نکال لینا اور عرس منا لینا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت خود ہی سکھا دیتی ہے محبت کے طریقے۔ تو محبت کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات آخر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس بات پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے، آپ کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور یہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم دنیا میں اتنے مگن ہیں اور دنیا کمانے میں اتنے بزی ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز انجام دے سکیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ساری دنیا کے کام کرنے کا ٹائم ہمارے پاس میں ہے، ہماری قضائے حاجت پوری کرنے کا ٹائم ہمارے پاس ہے، جو کہ بشری ضرورتیں ہیں، نہانے دھونے کا ٹائم ہمارے پاس ہے، کھانے پینے کا ٹائم ہمارے پاس ہے، کپڑے لتے بدلنے کا، چینج کرنے کا، تبدیل کرنے کا ٹائم ہمارے پاس میں ہے، دوستوں یاروں کے ساتھ کہے لگانے، گپے مارنے کا ٹائم ہمارے پاس ہے، گھنٹوں گھنٹوں موبائل چلانے کا ٹائم ہمارے پاس ہے۔ یوں ہی ہمارے وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں۔ ہم اپنی روزی کمانے میں اتنے بزی ہیں، اتنے مشغول ہیں کہ ہمیں جو ہے نا فرصت ہی نہیں نماز پڑھنے کی، حالانکہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز سے دے رہا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی نماز کے پابند رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا، جوب کا، کمائی کا، معاش کا سوال نہیں کرتے۔ نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ کمائی تو ہم آپ کو دیں گے، آپ کی زندگی کے گزارے کے سامان ہم آپ کو فراہم کریں گے، اس چیز کی آپ فکر مت کیجیے۔ لہٰذا اپنے آپ کو کیا بنائیے؟ نماز کا پابند بنائیے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے بغیر نمازیوں کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں میں ڈال دیا؟ جہنم میں ڈال دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو کیا کر جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ فجر غائب، ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب، عشاء غائب، صرف جمعے کے اندر ہم پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں۔ ہم نے جو ہے نا یہ عیسائیوں کا طریقہ اختیار کر لیا۔ عیسائیوں کا یہ کلچر ہے کہ وہ اتوار کو اپنے کلیسے میں اور اپنے گرجا گھر کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اب تو وہ بھی ان کا ختم ہو گیا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں نے ان کی نقل کر لی ہے، ان کی تقلید کر لی ہے کہ جمعے کو مسجد میں کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ جمعے کا بھی یہ حال ہے کہ امام صاحب خطبہ دے کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے نمازی وضو بنا رہے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔